اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم 51 آیت نمبر 51 سورہ قصص. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اچھا، پیچھے سے یہ بات چل رہی تھی نا کہ انجسٹ لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم یعنی کہ کوئی پیغام یا بات ان کو، لَهُمُ الْقَوْلَ کوئی بات جو ہے، کوئی پیغام جو ہے وہ ہم انہیں یعنی کہ نہیں پہنچا دیتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم تو اپنا کام کرتے رہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیغام وصلنا، ہم اپنا پیغام ان کو پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ شاید کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کر لیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، ان کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی تھی، اس سے پہلے بھی کتاب دی تھی. ہم بہ یؤمنون، تو کچھ ان میں سے اس کے اوپر ایمان لے بھی آئے تھے. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. تو جب انہیں وہ پڑھ کے سنائی جاتی تھی کتاب تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور یقیناً ہم سب سبمٹ کرنے والوں میں سے ہیں، مسلمز میں سے ہیں. یعنی مسلم وہ جو اپنی ول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ول کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ہیں، ان میں سے ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی یعنی بنو اسرائیل کے اندر سے جو لوگ تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، کہ اگر انہوں نے اگر یہ سنی بات، یہ والا کلام انہوں نے اپنا بھی جب سنا تو کہا کہ ہم مانتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، پریکٹسنگ یہودی، پریکٹسنگ کرسچنز ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ سنا تو اس کے اوپر بھی وہ ایمان لیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ویور مسلمز، کہ ہمیں ہماری جو کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ انہیں آنا ہے نبی نے، تو ہم نے پھر اس کو بھی. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو پھر ان کو کیا ہوگا جو اس وقت اپنے نبی پہ ایمان لے آئے تھے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان پہ بھی ایمان لے آئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ان کو ہم دگنا ثواب دیں گے. اجرہم مرتین، ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا کہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو مانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بھی مانا. بما صبروا، بڑی ان کو بھی گالیاں پڑتی ہوں گی، یا وہ جو مانتے ہیں صحیح بات ان کو تو پڑتی ہیں نا، تو پھر جو وہ صبر کرتے ہیں اس کے اوپر. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، تو اور وہ دور کرتے ہیں برائیوں کو حسنات کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہوا ہے اس کے اندر سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. ٹھیک ہے، سلام علیکم، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے جی. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. لا نبتغی ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. سیدھی بات ہے کہ جب وہ کوئی لغو چیز، ایسے پیچھے میں نے یہ کوٹ کی تھی شاید آئی تھی، یعنی کہ اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ کہیں ایسا بھی ہے کہ جب وہ لغو بات کو سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اور آگے یہ بھی ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم. ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے، یہ تو سخت لفظ ہے، بلکہ لا نبتغی، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھو یقین کر لو اس بات کا، یقین کر لو اس بات کا کہ جس کو تم چاہو، محبت کرو، بڑی سخت شدید تمہارے دل کے اندر خواہش ہو، اس بات سے تم محبت کرو کہ تم اس کو ہدایت دے دو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کو تم چاہو کہ ہدایت دے دو تو وہ تم نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب کو
مانگنا یہ چاہیے کہ اللہ جی اپنی جناب سے اپنی طرف سے ہم سب کو ہدایت پہ لگا دیں. ہاں مائیں بچوں کو ٹھیک ہے وہ ضرور کرتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کرتی رہتی ہیں، انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتی بھی رہتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ محبت کی وجہ سے یہ بھی ہدایت پہ آ جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. جس کو اللہ چاہے، اس لیے ہمیں مانگنا اسی سے چاہیے کہ اللہ جی ہمیں سب کو اپنی طرف سے ہدایت کے اوپر لگائے رکھنا. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اس کو پتہ ہے کہ ہدایت کو چاہنے والے کون ہیں. محتدین، ہدایت کو چاہنے والے کون ہیں، مطلب کون چاہتا ہے کہ میں اچھی طرف چل پاؤں، اس کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے، اس لیے وہ اسی کو دے گا ہدایت جو چاہے گا. ٹھیک ہے. وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَا كَانُوا تَخَطِّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کہتے کیا ہیں وہ کہ اگر ہم یہ تمہاری ہدایت کی پیروی جو تمہارے ساتھ ہو کے تو تمہاری جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرنے لگ جائیں تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی کہ ہماری تو یعنی پیر ہی نہیں ٹکیں گے زمین پہ، ہماری تو معیشت خراب ہو جائے گی، پھر تو ہم مطلب کہ ہم کیسے زمین کے اوپر ٹکیں گے. اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، تو ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے ان کے لیے، یہ اب قریش کی بات ہو رہی ہے یا مکہ کے رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے کیا ہے آگے سے کہ اگر ہم تمہاری ہدایات کے پیچھے چلنے لگ پڑے تو ہم تو ہماری تو معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا سارا کچھ خراب ہو جائے گا. ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے انہیں حرم کے پاس امن کے ساتھ آباد نہیں کیا، اور ان کی طرف ساری دنیا کے پھل جو ہیں رزق کے طور پہ، ہماری طرف سے جو رزق ہے وہ سارا ان کے پاس آتا رہتا ہے. کیا ہم نے یہ نہیں انہیں کیا ہوا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مانیں گے نہیں، اس کا علم نہیں ہے انہیں کہ ہم نے انہیں کتنی امن کے ساتھ ساری دنیا کا رزق جو ہے وہ ان کے پاس چلا آ رہا ہے. یہ ریونیو تو شروع دن سے ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے گھر کا یہ وصول کرتے رہے ہیں، یہ آج کی تو نہیں بات کہ اب وہ وصول کرنے لگے، ہمیشہ سے اس کا ریونیو یہ عرب وصول کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نبی اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ یہ نہیں نظر آتا کہ وہ وہی پال رہا ہے بھائی اپنے اس گھر کا، تو وہ رب ہے. رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم، وہ اسی رب کی جو تمہیں اس کو تو پال ہی رہا ہے، تمہیں بھی اس کے کفیل پال رہا ہے، تو اس کی تمہیں غلامی تو اسی کی کرنی چاہیے، مگر نہیں سمجھ میں آتی. اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے اس بات کو. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اور کتنی ہی ہم نے بستیاں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پہ بڑے اتراتے تھے، بڑی ان کی زبردست معیشت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب تو معیشت پتہ چل گیا نا کیا ہوتی ہے. شاباش. تو جو ان کی اکانومی بڑی زبردست ہوتی تھی اور بڑی پھلی پھولی ہوتی تھی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. تو اب یہ دیکھ لو ان کے گھروں کو دیکھ لو کہ ان کے بعد ان کو آباد نہیں کیا گیا مگر بہت ہی تھوڑے سے ان کے گھروں میں سے کچھ آبادی رہ گئی ہے، باقی سارے برباد کر دیے گئے ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اس ساری معیشت کے، اس ساری معاشرت کے اور ان ساری بستیوں کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے وارث ہوئے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اور بات سنو، ایسی بات نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے قبل اس کے کہ وہ اس کی جو ہوتی ہے، جو سب سے بڑی بستی ہوتی ہے اس میں، یا جو اس کی القریٰ کہتے ہیں نا مکہ کو، بستیوں کی ماں، جب تک وہ اس کی بستیوں کی کوئی جو اچھی بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں کوئی رسول نہ بھیج لے جو کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم نہیں ہلاک کیا کرتے کسی بھی بستی کو سوائے اس کے کہ اس کے رہنے والوں نے
ان جسٹس کی روش اپنائی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے سب سے بڑی انجسٹس کی روش یہ اپنائی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کر دیتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہوا ہے چیزوں میں سے وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، ٹائملی اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہ کنزیومیبل چیز ہے اور تم کنزیوم کر کے اسے دنیا سے چلے جاتے ہو، اور وہ اس کی زینت اور متاع ہے، وہ صرف دنیا کی۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ یہ تو جو دنیا میں تمہیں دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بڑی خوبصورتی بھی دے دیتا ہے تمہیں، بڑی اچھی خوبصورت بستیاں بھی تمہاری ہوتی ہیں اور تمہاری معیشت بھی بڑی پھلی پھولی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ جو اعمال تم اپنے لیے بھیج رہے ہو آگے بھلائیوں کے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بچ جاتا ہے، وہ بہترین ہے اب کا، اور وہی باقی رہنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کوئی عقل نہیں استعمال کرتے ہو، کسی بات کو پلے نہیں باندھتے ہو تم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، جس کے ساتھ کہ ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیات کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا۔ اچھا ہاں، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کہ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثلاً بتانے لگا ہے کہ ایک بندہ ہے یہ کہ جس کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، فہو لاقی ہے، اور اس کو وہ اس وعدے کو مل بھی جائے، یعنی وہ اس وعدے سے ملاقات بھی کر لے، یعنی اس وعدے کو پا بھی لے۔ اگر کمن متع نہ ہو، کیا وہ اس کی طرح ہے، متع نہ ہو متاع الحیات دنیا کے، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کے بڑا ساز و سامان دیا ہوا ہے، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، تو پھر وہ قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہو جائے جنہیں حساب کتاب کے لیے میں اپنے سامنے حاضر کروں۔ کیا وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے حسنا بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اسے پا بھی لے، یعنی پھر جب وعدہ ہوتا ہے دو کے درمیان، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر ان کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے تو کسی بات کے عوض کیا ہوا ہے نا، کہ وہ بھی یہ فلانی اچھائیاں کریں گے، تو کیا وہ بندہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے تو سارا کچھ دے، متاع الحیات الدنیا دے تو دے، اور پھر یوم قیامت کے دن اس کو حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑ جائے، تو پھر بتاؤ کہ کون دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ فَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تو وہ دن جس دن ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، فَيَقُولُ، اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کا تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، کہاں ہیں وہ؟ لاؤ انہیں ذرا سامنے۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، تو وہ لوگ جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا قول پورا ہو چکا ہوگا، یعنی کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تبرأنا الیک، ہم ان سے بریت ظاہر کر کے، یعنی ان سے بری و ذمہ ہو کہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں ہرگز، ہماری بندگی ہرگز نہیں کرتے تھے، ہماری غلامی ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کون کہیں گے؟ وہ جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہوگا۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، تو جب انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو بلاؤ تو وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، تو وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ عذاب ان کو ملنا ہی ہے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت کو حاصل کرنے کی طرف آ جاتے تو یہ ان کے ساتھ نہ ہوتا کہ جب وہ، اب اللہ کہے گا نا کہ لاؤ بلاؤ گا اپنے جو شرکاء تم نے تھے بنائے ہوئے، تو جب وہ شرکاء کو بلائیں گے تو وہ انہیں جواب بھی نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہم پتہ ہی نہیں، ہمیں ہماری عبادت نہیں یہ کرتے تھے، ہم تو ان سے بری ذمہ ہیں، یہ اس وقت وہ کہیں گے شرکاء جو ہوں گے جن کو انہوں نے شرکاء بنایا ہوا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو اس دن انہیں جب ینادیہم، انہیں
निदा दी जाएगी। फयकूलो, तो उनसे यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था आगे से। तो फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ, तो उस वक्त वो अंधे हो जाएंगे, हर किस्म की खबर से उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। यौमइज़िन, उस दिन, फ़हुम ला यतसाअलून, तो वो फिर ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि भाई हमसे कोई सवाल जवाब ना ही हो। ला यतसाअलून, कि सवाल जवाब हमसे। फ़अम्मा मन ताबा व आमन व अमिला सालिहन, तो जिसने भी तौबा कर ली, जो लौट आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, और जिसने मान लिया, आमना, मान लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी, उसकी बातों को भी, व अमिला सालिहन, ये 3 लफ्ज़ अपने दिमाग में पक्के रखें। सिर्फ ईमान लाने से कुछ नहीं होता, ईमान भी नहीं मुसलमान होने से। हम तो पता नहीं मारी कुटी के मुसलमान ही हैं शायद, और ईमान तो पता नहीं हमारे अल्लाह दिलों में दाखिल कर दे तो उसकी मेहरबानी है हमारे दिलों में, या अल्लाह ईमान दाखिल कर दे, उसको सजा दे हमारे दिलों में, आमीन। तो लेकिन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जिसने जो पलट आया, जो मेरी बातों को मुझे भी मानने लगा और मेरी बातों को भी मानने लगा, व अमिला सालिहन, और जिसने अपने कामों की इस्लाह शुरू कर दी, फ़असा अन यकूना मिनल मुफ़लिहीन, तो करीब है कि ऐसे लोग जो हैं वो फलाह पाने वालों में हो जाए। अल्लाह जी हमें उन्हीं में से कर दे, अल्लाह जी हमें उन्हीं में से कर दे। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, हमारा रब जो कुछ चाहता है वो पैदा करता है, और जिसको चाहता है वो इख्तियार कर लेता है। मा काना लहुमुल खियरा, उनके लिए कोई इख्तियार नहीं है। सुब्हान अल्लाह व तआला अम्मा युश्रिकून, जिन चीज़ों से ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनसे वो बहुत ही बुलंद है और सुबहान है। अल्लाह सुबहान है और वो बहुत बुलंद है उन चीज़ों से जिनके साथ ये उसके साथ शिर्क करते हैं। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, और तुम्हारा रब अच्छी तरह से जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो उनके सीने जाहिर कर देते हैं, यानी जो वो जाहिरन बातें करते हैं वो भी जानता है, और जो उनके सीनों के अंदर छुपी हुई चीजें हैं वो भी जानता है। वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है, उसके अलावा इलाहा कोई है नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, पहले भी उसी की तारीफ होनी चाहिए और उसी की शुक्राना अदा होना चाहिए, और आखिरत में भी, आखिर पे भी, यानी आगे पीछे हर टाइम पे उसकी ही हम्द होनी चाहिए। वलहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, उसी के लिए सारी हुकूमत है, सारे फैसले हैं, और उसी की तरफ तुमने पलट कर जाना है। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया। पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिस्टोरिकल सारे वाक़यात बता के, और फिर ये बता के कि देखो तुमने मूसा को मैंने इतना कुछ दे के भेजा था, इतने वंडर साइन दे के भेजा था, अब मैंने उसकी बजाय अब इनको भेजा है किताब दे के, हिदायत दे के, अब तुम कहते हो मूसा जैसी निशानी क्यों नहीं ये लेके आया। यानी कि किधर तुमने खड़ा होना है, कहीं पे नहीं होना खड़ा, उसको तुमने मान लिया था। ये सारी हिस्ट्री बता के अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं इनको बताने लगा है। पहले कह के कि अल्लाह के अलावा इलाहा कोई है नहीं है तुम्हारा, और हशर तुम्हारा क्या होगा क़यामत वाले दिन, कि वो अल्लाह माफ़ करे जो शरीक मुकर्रर करे होंगे, उनके शरीक जो है वो उनसे बेजारी जाहिर कर देंगे, जिन्हें वो शरीक मानते रहे ना सारी जिंदगी, उनसे वो बेजारी जाहिर कर देंगे और कह देंगे कि जी हमें तो मानते ही नहीं थे, ये एवं ही अब कह रहे हैं हम तो इनसे बरी ज़िम्मा, ये नहीं हमारी कोई इबादत करते रहे। ठीक है, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को करने लगा है कि शायद इसी भी तरह से इंसान के बच्चे बन गए। ठीक है, तो अब अल्लाह कह रहा है कि क्या राय है तुम्हारी, उनसे पूछो जरा कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर रात तारी कर दे क़यामत तक, तो कौन सा इलाहा है उसके अलावा, अल्लाह के अलावा, जो तुम्हें रोशनी ला दे। Is there any mighty इलाहा, है कोई और कि जो तुम्हें अगर वो रात कर दे सारी क़यामत तक के लिए तुम्हारे ऊपर रात तारी कर दे, तो कोई इलाहा है ऐसा जो तुम्हें रोशनी ला दे।
افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو کسی بات کو سنتے نہیں ہو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. تو ان سے پوچھو کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر دن کو طاری کر دے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ، کون سا الہ ہے جو تمہیں رات کی اندھیرا لا کے دے تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کر سکو. افلا تبصرون، کچھ نہیں دیکھتے، کہیں تمہاری بصارت کوئی کام نہیں کرتی. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے ہم تمہارے لیے، اور یہ اس کی رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، دن کو بنایا، تاکہ تم اس کے اندر سکون کر سکو، اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو، اپنے کام کر سکو، اپنی روٹی روزی کما سکو، اور تاکہ تم اس کا کوئی شکر ادا کر سکو. یہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، میں کبھی کبھی رحمت کہہ دیتی ہوں، اصل میں تو لفظ عربی کا تو رحمت ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ رحمت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ جو آپ کو ساؤنڈ کرتا ہے اچھا، میں اس لیے اس کو بول دیتی ہوں رحمت. تو تاکہ تم اس کی قدردانی کرو، اس کا شکر ادا کرو. یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ اپنی وہ اتنی بڑی ایک نعمت اور اتنی بڑی اپنی ایک رحمت یاد کرا کے تو بندوں سے کہہ رہا ہے کہ شکر تو اسی کا ادا کیا جانا چاہیے. لیکن جس دن پھر آواز دی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کدھر ہیں میرے شرکا جن کے متعلق تمہیں بڑا زوم تھا کہ یہ ہمارا سب کچھ کرتے ہیں. انہیں تو یہی زوم تھا نا کہ یہ جو ہم نے جنہیں شریک بنا کے رکھا ہوا ہے یہی ہمارے سارے کام سنبھالتے ہیں. تو وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو ہم ہر امت کے اندر سے ہم کھینچ کے نکال لیں گے گواہ، اور پھر ان سے کہیں گے کہ اب تم اپنی دلیلیں لے کے آؤ ہمارے پاس. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو پھر وہ جان جائیں گے اس وقت کہ یقیناً اللہ کے لیے ہی ساری حق باتیں ہیں، اور ان سے وہ ساری باتیں گم ہو جائیں گی جن کا وہ افطرا کرتے رہتے تھے نا، جھوٹی گھر گھر کے باتیں بناتے رہتے تھے، وہ ساری کی ساری ان سے گم ہو جائیں گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ ان سے برہان مانگے گا، لاؤ کوئی دلیل. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم. یقین کر لو قارون جو تھا نا وہ موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا. عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ قارون بھی فرعون کے ساتھ کا ہی تھا، نہیں، وہ موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا. فبغی علیہم، لیکن وہ ان پہ بڑی سختی کرتا تھا، بڑا امیر جو تھا. یہ جو اللہ معاف کرے، یہ جو پیسہ ہے نا یہ بہت ہی بڑا خناس دماغوں میں انسانوں کے بھر دیتا ہے، بہت زیادہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے اوپر ان کے بغاوت یعنی ان سے کرنے لگ جاتے ہیں انسان. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کو ہم نے اتنے زیادہ خزانے دیے ہوئے تھے کہ ان کی جو چابیاں تھیں نا، جن سے وہ خزانوں کے کھلتے تھے تالے، لاکس، جو چابیاں لاکس کو کھول سکتی تھی ان کے خزانوں کے، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بہت طاقتور جماعت کو اٹھانی وہ مشکل ہوتی تھی. یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ جن کی چابیاں ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی. ٹھیک ہے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنا وہ نہ کرو، اتنا اتراؤ مت، یہ جو تمہارے پاس اتنا مال ہے اس پہ اتراؤ مت، یقین کر لو کہ اللہ جو ہے نا وہ کوئی ایسے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو بڑا اپنی شو مار رہے ہیں.
वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। और उन्होंने उनमें से ठीक भी लोग थे, अच्छी अक्लें रखने वाले भी थे, जो अल्लाह की बातें सुनते होंगे और मानते भी होंगे। तो वो उससे कहने लगे कि जो अल्लाह ताला ने तुझे दिया हुआ है ना, उससे आखिरत के घर को भी जरा डेकोरेट कर ले, यानी उसके लिए भी कुछ कर। वला तंसा नसीबा का, हम ये नहीं कह रहे कि तू अपना नसीब हासिल ना कर, जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उसे तू भी इंजॉय कर, लेकिन उस मेहनत दुनिया के अंदर से जो अल्लाह ने तुझे किया हुआ नसीब, उसे यू ऑल्सो एंजॉय इट, बट व आसिन कमा आसन अल्लाह इलैका, और जो है ना अच्छा सलूक कर जिस तरह से अल्लाह ने तेरे ऊपर बड़ा अच्छा सलूक किया हुआ, तेरे साथ बड़े अच्छा तुझे इस कदर दौलत दे दी हुई है, वो अल्लाह ने दी हुई है तुझे। वला तबगिल फसादा फिल अर्द, और जमीन के अंदर इस अपनी दौलत की वजह से फसाद ना फैलाता। फिर ये जो तू नुमाइश करेगा अपनी दौलत की और लोगों को बताएगा, तो बेचारे जो हैव नॉट्स हैं उनके दिलों में कुछ कभी कोई तकलीफ पैदा होगी, कुछ होगा, तो ये गलत बात है। तू अपना जरूर एंजॉय कर अपनी दौलत को जो तुझे अल्लाह ने नसीब की है दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरत के लिए भी कोई कुछ काम कर ले। ये जो तू हरकत कर रहा है ना, अपनी नुमाइश कर रहा है, ये गलत बात है, ये फसाद फैलाने वाली बात है। जाहिर सी बात है, जिनके पास नहीं होगा वो उनके दिलों में पता नहीं क्या होगा, फिर कोई उसमें से चोरियां करने लग जाएगा कि मेरे पास भी इतनी दौलत होनी चाहिए, कोई कुछ नाजायज इस्तेमाल करने लग जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये यहाँ पे ये बात है, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, ऐसी करप्शन फैलाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ओहो क्या कहने लगा आगे से, ये मैंने अपने इल्म के जोर पे कमाया है सारा कुछ। ये तुम क्या कह रहे हो कि अल्लाह ने दिया है तो तू भी इंजॉय करते, लोगों को भी इंजॉय करवा और आखिरत के लिए भी कुछ बना ले। ये मैंने अपने जोरे बाजू से कमाया है, मेरा पैसा है, जो मर्जी मैं इसके साथ करूं। अवलम यालम अल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमा, क्या उसे पता नहीं था, ये फैक्ट उसको पता नहीं था, कि क्या वो जानता नहीं था कि यकीनन अल्लाह ताला ने उससे पहले भी बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी थी, बहुत सी सिविलाइजेशन हलाक कर दी थी, बहुत सी जनरेशन हलाक कर दी थी, जो उससे कुव्वत में भी बड़े ज्यादा थे और जत्थे जमात में भी बड़े ज्यादा थे। उनको किया कि नहीं अल्लाह ने हलाक, इसको नहीं पता ये। वला युसलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और वला युसलु किसी भी मुजरिम से उसके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। जो मुजरिम बन चुका है, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, उससे फिर वहां सवाल नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई तू बता तूने ये जुर्म क्यों किया था, और ये ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई वो मुजरिम साबित हो चुका है तो देन ही अपनी सजा वो भुगतेगा। फखरजा अला कौमिही फी ज़ीनतिही, और वो अपनी कौम के सामने निकला अपनी बड़ी जीनत और आराइश करके। काल लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, तो जिनको जो दुनिया की जिंदगी चाहते थे वो उनका यानी जो दुनिया की जिंदगी को हासिल करना जिनका इरादा होता है, वो कहने लगे काश हमें भी इतनी ही दौलत मिली होती जितनी कारून को मिली हुई है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, उसको तो बहुत ही ज्यादा हिस्सा मिला हुआ है। वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिला सालिहन, लेकिन उनमें से वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था वो कहने लगे तुम्हारा सत्यानाश न जाए, अल्लाह के पास जो अजर है ना वो बहुत बड़ा है, वो बहुत खैर है, वो बेहतरीन है उसके लिए जो अल्लाह पर ईमान लाता है और अपने अमाल को दुरुस्त करता रहता है। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और ये जो तुम उसको देख ले के रालें तुम्हारी टपकने लगी हैं कि हमें भी उसी तरह का मिल जाए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सब्र करने वाले हैं ना उनको ये मिलता है। युलक्काहा, ये वही लका यलका मुलाकात, वो मिलता उन्हीं को है जो सब्र करने वाले हैं। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो हमने उसको भी और उसके घर के समेत उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। फमा काना लहू मिन फियातिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, और कोई जमात सिवाय अल्लाह ताला के उसकी मदद के ऊपर कादिर नहीं हो सकती थी।
वमा काना मिनल मुंतसिरीन, और ना ही वो किसी से मदद हासिल कर सकता था। व अस्बहल लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अमसी, तो जो कल उसकी जगह यानी कि उसकी जगह पे होने की तमन्ना कर रहे थे ना कल, यक़ूलूना वैकान्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, तो वो कहने लगे कि वो सत्यानाश, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जिसका चाहता है रिज़्क वसी कर देता है अपने बंदों में से, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। यानी कल हम उसकी दौलत देख देख के हमारी भी रालें टपक रही थी, हम कह रहे थे, तो जब अंजाम देखा उसका तो फिर होश आई और कहने लगे कि सत्यानाश उनका है जो कल वो तमन्ना कर रहे थे। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर हमारे ऊपर अल्लाह ताला की इनायत हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एहसान ना होता तो हम भी इस जमीन के अंदर धंस जाते, हमें भी धंसा देता। वैकान्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, सत्यानाश हो जाए इस बात का, ये नहीं जैसे बंदा कहते हैं हाय बेड़ा गर्क, काफिर तो कभी भी फला नहीं पाएंगे, है ना, ऐसे कहते हैं ना। ये वैकान्नहु का मतलब अरबी में हाय हाय बेड़ा गर्क, अल्लाह सत्यानाश, काफिर तो कभी फला ही नहीं पाएंगे। ये है तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसाद, ये आखिरत का घर जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, ये हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो जमीन के अंदर सरकशी नहीं करते, अपने आप को तकब्बर में नहीं रखते, और ना ही वो फिर करप्शन फैलाते हैं, ना ही वो फसाद फैलाते हैं। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और आकिबत किसकी है, किसके लिए है, अगला घर जो आखिरत वाला घर, दोबारा पीछे आने वाला घर किसके लिए, आखिरत किसके लिए, मुत्तकीन के लिए, जो गॉड कॉन्शियस होते हैं। मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो कोई भलाई लेके आएगा ना उसके लिए उससे ज्यादा ही होगी, उसको रिवॉर्ड में उससे ज्यादा ही कुछ मिलेगा। वमन जा बिस्सय्यति फला युजज़ल लज़ीना अमिलुस सय्याति इल्ला मा कानू यामलून, लेकिन जो बुराई लेके आएगा उसके लिए उतना ही होगा जितना कि वो बुराई लेके आया होगा। भलाई जो लेके आया होगा उसको तो जितना वो लेके आया होगा भलाई होगी, उससे ज्यादा ही उसको नसीब होगा। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि जो बुराई लेके आएगा ना, मैं उसे उतनी ही सजा दूंगा जितनी उसने बुराई की होगी, ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जस्टिस ये, और हमारी इनजस्टिस कहाँ तक पहुंची है। अल्लाह हमें माफ करे और अल्लाह हमें हमेशा जस्टिस के ऊपर कायम रहने वाला बनाए, जस्टिस के ऊपर कायम रहने वाला बनाए, ताकि जिस वजह से उसने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ है वो उसका मकसद जो है पूरा हो जाए कि हम जस्टिस पे कायम रहें। वही कायम रख सकते हैं हमें। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।